الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ کل زکوٰۃ الفطر کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی۔ زکوٰۃ الفطر یعنی فطرانہ، اور اسی طرح رمضان کے ابتدا میں جب ہمارے یہ موضوعات شروع ہوئے تھے رمضان کے حوالے سے، روزے کے حوالے سے، اس میں زکوٰۃ کا موضوع بھی ہم نے شامل کرنا تھا، لیکن وقت ہمیں نہیں ملا، تو ابھی تقریباً آج کا دن اور کل کا دن ہے، تو انتہائی اختصار کے ساتھ میں حسب وعدہ زکوٰۃ کے موضوع کی تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہوں گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے وَالَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، بنی الاسلام علی خمسۃ، اسلام کی جو 5 بنیادیں ہیں، جو اس کے 5 ستون ہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جو بتلائے، ان 5 ستونوں میں سے ایک ستون زکوٰۃ کا ہے، اور ایک ستون رمضان کا بھی ہے، روزے ہیں، وہ الحمدللہ ہم گزار رہے ہیں۔ زکوٰۃ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، حق وہی ادا کرتے ہیں کہ آخرت پر بھی ایمان انہی کا ہی ہے، اور انہی لوگوں کو اللہ رب العالمین نے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون کہا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، اپنی زندگی کو اسی طریقے پر گزارتے ہیں، اور یہی فلاح والے لوگ ہیں، ہدایت والے لوگ بھی یہی ہیں، اور یہ ہدایت اللہ کی طرف سے، ان کا اپنا اختیار نہیں۔ بندے کی اپنے اختیار کی حد تک صرف کوشش ہوتی ہے، لگن ہوتی ہے، محنت ہوتی ہے، جستجو ہوتی ہے، باقی دیتا اللہ رب العالمین ہی ہے۔ اب زکوٰۃ کے معاملے پر اگر بات کی جائے تو زکوٰۃ بیسیکلی ایک صاحب نصاب پر ہے، ہر شخص پر نہیں۔ زکوٰۃ الفطر کے بارے میں ہم نے بات کی تھی کل فطرانے کے حوالے سے کہ وہ ہر شخص پر ہے، جس کے پاس ایک وقت کا کھانا موجود ہے اس کے اوپر فطرانہ ہے، وہ غریب، مسکین، محتاج سب اس میں شامل ہو جاتے ہیں، اور اس کا سبب بھی بیان ہو چکا ہے۔ لیکن یہ جو زکوٰۃ کا معاملہ ہے، اپنے مال پر، اپنے جانوروں پر، اپنی پراپرٹی پر، اپنے کاروبار پر، اپنی تجارت پر، تجارت کے حوالے سے عروض التجارہ اس کو کہا جاتا ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ اللہ نے حصہ ایک مقرر کیا ہے، یعنی کہ 100 روپے اگر بندے کے پاس ہے تو اس میں سے 2.5 روپے اللہ کے راستے میں نکالنے، اور یہ صاحب نصاب جب بندہ ہو جاتا ہے اس کے اوپر واجب اور فرض ہو جاتا ہے، اور اگر وہ یہ حق نہیں نکالتا تو پھر اس کے متعلق نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے بے شمار وعیدیں بھی ملتی ہیں، جن میں سے 2 یہ ہے کہ اللہ کے ہاں جب بندہ ہوگا قیامت کے دن تو اس کا یہ مال اس کے کندھوں پر لاد دیا جائے گا، جانور کی شکل میں اس کے جانور ہوں گے، اونٹ، گائے، بکریاں، جتنا بھی اس کا مال ہوگا اس کے کندھوں پر لاد دیا جائے گا، اور وہ اس کے نیچے دبتا چلا جائے گا، اور وہ اس کو کہے گا ہاں میں تیرا مال ہوں، اب سنبھال مجھے۔ اور دوسری حدیث کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے مال کو، بندے کے مال کو، جس میں سے اللہ کا حق نہیں دیا ہوگا، ہر مال نہیں، وہ مال جس میں سے اللہ کا حق نکال دیا، غریبوں محتاجوں تک وہ پہنچا دیا، اس کے متعلق نہیں ہے، بلکہ یہ اس کے متعلق ہے جو مال بندے کو فتنے میں مبتلا کر دے۔ دنیا میں بھی مال کئی سارے فتنوں کا سبب بنتا ہے، اور اللہ رب العالمین نے یہ کہا بھی ہے انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارا مال اور اولاد فتنہ ہے، لیکن وہ کب؟ جب وہ اللہ کی معصیت کی طرف چلا جائے، جب اللہ کے حکم سے وہ نکل جائے، اللہ کے حکم کے تحت رہے، تو پھر یہ فتنہ نہیں، اللہ کی نعمت ہے، اور یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اب نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ فرمان کہ جو اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کرتا، اپنے زکوٰۃ میں سے 2.5% یہ 2.5% نہیں نکالتا،
اللہ رب العالمین اس کے اس مال کو ایک سانپ کی شکل دے دے گا جو اس کی گردن کے گرد لپٹ کر اس کے یہاں ڈنگ مارے گا، اس کے کاٹے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں، آج سنبھال مجھے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ یقیناً یہ مال اللہ کا ہی دیا ہوا ہے، اور اگر اس میں سے ایک حصہ اللہ رب العالمین نے ہم پر مقرر کر دیا ہے، اور وہ بھی زیادہ بڑا نہیں، 100 روپے میں سے 2.5 روپے، زیادہ بڑا نہیں ہے۔ اسی طرح اگر جانور ہے تو اس کا بھی نصاب مقرر ہے۔ اب صاحب نصاب بندہ کب ہوتا ہے؟ اللہ نے مال اس کو دیا ہے، سونا ہے یا چاندی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دینار یا 200 درہم، اگر ہم آج کے اپنے وزن کا حساب کریں تو 7 تولے یا 7.25 تولے سونا بنتا ہے، اور اسی طرح چاندی کا اگر حساب کریں درہم کا تو وہ 52 ساڑھے 52 تولے کا حساب ہمارے ہاں مقرر ہے۔ اب روپے پیسے انسان کے پاس ہوتے ہیں، جانور ہیں، آج کل وہ خیر اتنا رواج نہیں ہے جانوروں کا، ورنہ 5 اونٹ ہوں تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہے، 5 سے کم ہیں تو زکوٰۃ نہیں ہے۔ 30 گائے ہوں یا بھینسیں ہوں 30 تو ان پر زکوٰۃ ہے، 30 سے کم 29 ہیں تو زکوٰۃ نہیں ہے۔ بکریوں کا معاملہ ہے، 40 بکریاں ہوں تو پھر زکوٰۃ ہے، 39 بکریاں تو زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو اس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سب کے نصاب بتلائے ہوئے ہیں۔ مال کے بارے میں بھی یہی ہے کہ آپ کے پاس روپے پیسہ ہے یا آپ کی تجارت کا ہے، تجارت آپ کی سونے یا چاندی کے نصاب کے برابر ہو جاتی ہے تو اس پر آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اس میں اگرچہ تھوڑا سا اختلاف بھی موجود ہے کہ زکوٰۃ کا نصاب جب ہم پیسوں میں سے نکالیں گے، رقم میں سے، روپے میں سے، تو سونے کا حساب رکھیں گے یا چاندی کا حساب رکھیں گے۔ علماء کے درمیان اس میں اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ کرنسی دیکھی جائے گی کہ اس کا معیار کیا ہے، اس کا اصل کیا ہے۔ ہم اپنی اگر بات کریں تو ہماری اصل کرنسی کا جو وہ حساب ہے اسٹیٹ بینک رکھتی ہے وہ سونا ہے، اگرچہ آج کل وہ بھی نہیں ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی حضرات بینکنگ کے شعبے سے وابستہ ہیں ان کو یقیناً یہ پتہ ہوگا، آج کل بس چھپائی ہو رہی ہے، اس کا پیچھے کچھ نہیں ہے، ورنہ نوٹ کے اوپر لکھا بھی ہوتا ہے کہ حامل حاضہ کو مطالبہ پر ادا کیا جائے گا، وہ ادائیگی یہ سونا ہی ہے۔ اب کیفیت اس کی بدل چکی، اور اسی طرح دوسرے کہتے ہیں جہاں چاندی رائج ہے وہاں چاندی کے حساب سے ہی لگایا جائے گا۔ پھر اس کو حل کرنے کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ مال اللہ نے ہی دیا ہے، اس میں غریبوں اور محتاجوں کا حق ہے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان بھی ہے کہ اللہ یہ جو تمہیں مال دے رہا ہے یہ تمہارے ضعفاء کی وجہ سے دے رہا ہے، بضعفائکم، تمہارے جو ضعفاء ہیں، تمہارے کمزور ہیں، تمہارے جو غریب ہیں، مستحق ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کا سبب تمہارے سے جوڑ دیا۔ تمہیں اللہ مال دیتا ہے، تمہیں عطا کر رہا ہے تاکہ تم ان پر خرچ کرو، تمہارا بھی نکل جائے اور ان کا بھی بن جائے۔ جس طرح کل بات ہوئی تھی کہ غریب مسکین نے بھی صدقہ فطر نکالنا ہے لیکن اس کو دینے والا ایک نہیں ہے، کئی دینے والے ہوتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ تمہارے مال سے یہ ادائیگی تمہارے روزوں کی درستگی کے لیے ہے، اور اس کے پاس اس سبب سے، اس وجہ سے اللہ زیادہ مال بھیج دیتا ہے، اس کا معاملہ برابر ہو جاتا ہے، اس کی عید بھی اچھی ہو جاتی ہے۔ تو یہی معاملہ یہاں پر ہے کہ زکوٰۃ کے حوالے سے جب بندہ صاحب نصاب ہو جائے، اگر چاندی کا بھی حساب ہم کریں تو تقریباً 80,000 1 لاکھ تقریباً بنتا ہے آج کل کے حساب سے۔ اگر 1 لاکھ روپے ایک بندے کے پاس جمع ہو گیا، ایک یہ ہے کہ خرچ ہو جاتا ہے، مثلاً ایک بندے کی سیلری ہے، اس کی ماہانہ سیلری 1 لاکھ روپے ہے، اب 1 لاکھ روپے اس کے پاس مہینے کا آ رہا ہے، یعنی کہ وہ صاحب نصاب ہو رہا ہے، لیکن اس نے اسی میں سے خرچ کرنا ہے، اپنے گھر کا سرکل چلانا ہے، اپنے دیگر معاملات دیکھ رہے ہیں۔ تو جب اگلا مہینہ آتا ہے تو اس کے پاس اس 1 لاکھ میں سے 5,000 10,000 15,000 20,000 بچ گیا، اگلی سیلری آئے گی، اس نے پھر اپنا سرکل چلانا ہے، تو یہ صاحب نصاب بندہ نہیں ہوتا۔ صاحب نصاب ہونے کے بعد اگلی شرط جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتلائی ہے، نصاب کے پہنچنے کے بعد اگلی شرط حولان الحول، 1 سال کا گزر جانا۔ مثلاً آج کا دن ہے 28 رمضان المبارک، 28 رمضان المبارک کو میرے پاس 1 لاکھ آیا ہے، اب میں صاحب نصاب 28 رمضان المبارک کو ہو گیا ہوں، اب اگلے سال 28 رمضان المبارک تک میرے پاس یہ 1 لاکھ کی کیفیت رہتی ہے تو مجھ پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ میرے پاس 200 درہم یا 20 دینار 1 سال تک موجود رہتے ہیں
5 اونٹ یا 30 گائے یا 40 بکریاں ایک سال اس تاریخ سے جس تاریخ کو میرے پاس اتنا مال ہوا ہے اس تاریخ سے اگلی تاریخ تک 1 سال گزرنے کے بعد میرے پاس اتنا مال رہتا ہے تو پھر اب میں زکوٰۃ ادا کرنا مجھ پر واجب کر دیا گیا ہے، مجھ پر فرض کر دیا گیا ہے، اب میں نے اپنے مال سے 2.5% نکالنا ہے۔ اگر سال کے درمیان میں مثلا 28 رمضان کے بعد میرا سال شروع ہوتا ہے، میری تاریخ شروع ہو جاتی ہے نصاب کو پہنچنے کے بعد، تو اس کے بعد کسی دن، کسی مہینے، کسی ہفتے میں اس نصاب سے نیچے آ جاتا ہوں، 1 لاکھ سے 50,000 پہ آ جاتا ہوں، وہ خرچ ہو جاتا ہے مجھ سے، تو آپ کا یہ جو حساب شروع تھا وہ ختم ہو گیا۔ دوبارہ حساب کب شروع ہوگا؟ جب آپ پھر 1 لاکھ آپ کے پاس آ جائے گا، آپ پھر صاحب نصاب جب ہو جائیں گے اس وقت سے پھر آپ کا حساب شروع ہو جائے گا۔ تو حساب نصاب پہنچنے کے بعد، اس حساب کو پہنچنے کے بعد پھر 1 سال گزر جائے تو اللہ کا حق پھر ادا کرنا ہے، پھر اگر نہ ادا کیا تو یہ مال ہمارا فتنہ ہے، پھر یہ ہمارے لیے وبال جان ہے۔ ظاہری طور پر ہمیں لگتا ہے کہ شاید اس میں مال کم ہو رہا ہے، ظاہری سی بات ہے 1 لاکھ روپے ہے تو میں اس میں سے 2,500 روپے نکالوں گا، 2,500 روپے میرا جا رہا ہے، 1 لاکھ سے تو کم ہو گیا۔ لیکن اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ یہ تم اگر اللہ کے راستے میں دیتے ہو تو وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، اللہ تمہارے ان صدقات کو، ان خیرات کو بڑھا چڑھا کر عطا کرے گا، اس کے اندر برکت آ جائے گی۔ اور جس مال میں اللہ کی برکت آ جائے، اگر وہ اس کے پاس 10 روپے بھی ہیں تو وہ کفایت کر جاتے ہیں، وہ اس کو کافی ہو جاتے ہیں، بندے کا پیٹ بھر جاتا ہے۔ لیکن اگر اللہ رب العالمین کی برکت نہ ہو، بندے کا حلال مال نہ رہے، حرام کی آمیزش ہو جائے تو برکت اٹھ جاتی ہے، اور جب برکت اٹھ جائے تو پھر اس کے پاس 1 لاکھ چھوڑ کر 1 کروڑ بھی ہو تو وہ یہی پریشان ہوتا ہے کہ اتنا مال آ رہا ہے لیکن جا کہاں رہا ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہا، کہیں کوئی نقصان ہو گیا، کہیں کوئی بیماری آ گئی، کہیں کوئی اور مسئلہ ہو گیا، یعنی کہ اس کے ہاتھ سے نکلتا ہی چلا جاتا ہے۔ اور عام طور پر اس وقت ہمارے معاشرے میں یہ پریشانی موجود ہے کہ اللہ کا دیا تو بہت کچھ ہے لیکن جا کہاں رہا ہے سمجھ نہیں آ رہی۔ اس کی مین وجہ ہی یہ ہے کہ ہم اللہ کے لیے اس کو خرچ نہیں کرتے، سنبھال کر رکھتے ہیں، جوڑ کر رکھتے ہیں۔ اور مال دیکھیں فتنہ اس کا کس طرح، بندہ اس کے لیے اپنی پوری زندگی لگا دیتا ہے، لیکن جب موت آتی ہے تو اس کی گھڑی، انگوٹھی، کپڑے تک اتار لیے جاتے ہیں۔ اس کا نام عبداللہ عبد الرحمن ہے تو اس کا نام میت میں بدل جاتا ہے، اس کا نام کوئی نہیں لیتا۔ وہ مال ساری زندگی جس کے لیے وہ بھاگتا رہا ہے، اب اس کے بعد اس کے پچھلے لڑیں گے، اس کی اولاد لڑے گی، اس کے کوئی خاندان کے دیگر ہیں وہ لڑائی کریں گے، وہ اس لڑائی میں گزر جائیں گے اور وہ جمع کر کے خالی ہاتھ چلا گئے۔ تو اس کے ہاتھوں میں کیا جائے گا؟ یہی جو اس نے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، یہ اس کے ہاتھوں میں جائے گا، وہ کوئی نہیں چھین سکتا۔ ہاں اگر اس نے خالص للہیت کو رکھا ہے، اس نے یہ نہیں کہا کہ ہاں لوگ مجھے کہیں یہ بڑا مالدار ہے، یہ بڑا خرچ کرتا ہے، یہ غنی ہے، یہ یا کسی کو دینے کے بعد وہ جتلاتا ہے ہاں میں نے تجھے اس وقت ضرورت تھی، تجھے میں نے وہ پیسے دیے تھے، یہ ضائع ہو گیا، اس کا عمل ضائع ہو گیا۔ اور اس نے اگر نام کمانا چاہا ہے، اللہ اس کو کہتا ہے ہم دنیا میں ہی تمہیں دے دیں گے، پھر آخرت میں کچھ نہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے دائیں ہاتھ سے دو تو بائیں کو پتہ نہ چلے، اتنا خفیہ ہونا چاہیے، اور بندہ مستحق کو تلاش کر کے اس تک پہنچائے، ایسا نہیں کہ راہ چلتے کو دے دیا، جس نے سوال کیا دے دیا، بلکہ جو سفید پوش کئی اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو شرم محسوس ہوتی ہے، وہ بہت زیادہ کمزور ہوتے ہیں، لیکن اپنے آپ کا بھرم رکھنے کے لیے، لوگوں کے سامنے اپنی ناک سیدھی رکھنے کے لیے وہ کسی بھی طریقے سے اپنے آپ کو لے کر چلتے ہیں، لیکن حقیقتاً وہ انتہائی کمزور ہوتے ہیں، نادر ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو تلاش کرنا چاہیے۔ پھر اللہ رب العالمین نے اس فرض کے مصارف بھی بتائے ہیں۔ صاحب نصاب ہونے کے بعد 1 سال گزر جائے تو اب ہم نے مال نکالنا ہے، تو پھر اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ بتلایا ہے کہ اب یہ مال نکال کر تم نے دینا کس کو ہے۔ تو وہ سورۃ توبہ کی آیت ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ یہ 8 مصارف اللہ رب العالمین نے اس آیت مبارکہ میں ذکر کیے ہیں، اور اس کے بعد اللہ نے کہا فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے تم پر فرض کیے گئے ہیں، یہ کسی اور کی طرف سے نہیں ہے، یہ اللہ نے فرض کیے ہیں تم پر۔ ان 8 مصارف کو پھر زکوٰۃ دینی ہے۔ ان 8 مصارف کے بارے میں انشاءاللہ
کل بات کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے جو ہمیں مال عطا کیا ہے، اللہ اس میں سے ہمیں دوسروں کا حق اللہ کے حکم کے تحت نکالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ رب العالمین کا وہ وعدہ کہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ یہ جو تم ادا کرتے ہو یہ فرض والا وہ تو ہے ہی ہے، فرض کے علاوہ بھی جو صدقات اور خیرات تم اللہ کے راستے میں کرتے ہو، اللہ کے راستے میں تم خرچ کرتے ہو، ينفقون فی السراء والضراء، اعلانیہ اور خفیہ طور پر اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو، اللہ کہتا ہے کمثل حبۃ، یہ اس دانے کی مثال ہے، انبتت، جو تم دانہ زمین میں بیجتے ہو، اس کی بجائی کرتے ہو، مثلا گندم کا ایک دانہ ہم زمین میں ڈالتے ہیں، کما انبتت فی کل سبع، اللہ کہتا ہے کہ اس کو جب پیدا کیا جاتا ہے، اللہ اس کو اگاتا ہے جب، تو وہ دانہ ایک زمین میں ہوتا ہے، لیکن اس کے اوپر سے اللہ ایک سٹا، ایک بالی پیدا کرتا ہے، ایک شاخ پیدا کرتا ہے اس ایک دانے سے، اور اس ایک شاخ میں ایک بالی میں ہر ایک میں 700 دانہ ہوتا ہے، یا اس سے زیادہ دانے ہوتے ہیں، ہم نہیں گنتے۔ گندم کی اگر مثال لیں، ہم نے دانہ کتنا ایک بیجا ہوتا ہے، یا چاول کی مثال لے لیں، ایک دانہ ہم زمین میں ڈالتے ہیں، اور جب وہ تنا باہر نکلتا ہے تو اس کے اندر کتنے ہوتے ہیں؟ کبھی گنتی کی کوشش کی ہم نے؟ نہیں کی، اس سے کافی سارے نکلتے ہیں، 100 200 300۔ تو اللہ کہتا ہے کہ یہی مثال ہے کہ اللہ کے راستے میں ایک دانہ دو گے، ایک پیسہ دو گے، اللہ اس کو تمہیں بدلے میں بڑھا چڑھا کر دے گا، واللہ یضاعف لمن یشاء، اس سے بھی زیادہ اللہ جس کو چاہے جتنا بڑھا کر دے۔ 700 کی تو یہ دے دی کہ ایک بالی، اس ایک بالی سے پھر 7 بالیاں، یہ تو اللہ نے دے دی، سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، اس 7 بالی کے بعد پھر ہر بالی میں کہتے ہیں کہ 100 دانے ہیں، مئۃ حبۃ، 100 اجر ہے، تو ایک دانے کے بدلے ایک بالی سے 7 بالیوں کا، پھر ہر کے اندر 100 دانہ، تو اللہ جب اتنا بڑھا چڑھا کر دیتا ہے، انسان کو برکتیں عطا کرتا ہے، تو پھر ہمیں بھی اللہ کے راستے میں ضرور خرچ کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جی اناج کی شکل میں فطرانے کی بات کر رہے ہیں آپ، یا زکوٰۃ؟ اس کو عشر کہا جاتا ہے، وآتوا حقہ یوم حصادہ، اس کے بارے میں اللہ رب العالمین کا یہ ارشاد ہے کہ جو حق ہے اس کو ادا کرو۔ مثلا آپ نے زمین کی آپ فصل کاٹی ہے، تو جب فصل کٹ جاتی ہے اس کے اوپر سال نہیں گزارنا، وہ جب فصل آپ کے پاس آ گئی اس کا آپ نے عشر ادا کرنا ہے۔ عشر اور ایک نصف العشر، نصف العشر یہ ہے کہ 100% کا 20%، اور 5 حصے، یعنی کہ 100 میں سے آپ نے 5 ادا کرنے ہیں۔ 100 من آپ کی مثال کے طور پہ گندم ہوئی، اس میں سے 5 من آپ نے دینی ہے، اس صورت میں اس کو نصف العشر کہا جاتا ہے۔ اس صورت میں کہ جب آپ نے پانی خرید کر زمین کو لگایا تھا، نہر کا پانی آپ کے پاس، یعنی فری کا پانی آپ کے پاس نہیں تھا، نہر کا پانی یا بارش کا پانی نہیں تھا، آپ نے کنویں سے خریدا یا کسی اور سے خریدا، خرید کر اگر آپ نے زمین کو پانی دیا ہے، زمین سیراب کی ہے، تو آپ کو 5 اس کا دینا ہے، آدھا، 10ویں کا آدھا حصہ، نصف العشر دینا ہے۔ اور اگر آپ کی زمین سیراب ہوئی ہے بارش کے پانی سے، فری کے پانی سے، نہری پانی سے، یا جس طرح بھی، غرض یہ کہ آپ کا پانی پر خرچ نہیں ہوا، تو پھر آپ کو اس کا عشر ادا کرنا ہے، یعنی کہ 10 حصے، اور وہ اسی وقت ہے جب فصل آپ کے پاس آ گئی۔ شہروں میں جیسے لوگ کرتے ہیں کہ وہ کیش نہیں دیتے، اناج خریدتے ہیں، وہ تقسیم کرتے ہیں، یعنی ان کی زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، وہ راشن کی صورت میں یا اس میں وہ دیتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، اس میں دیا جا سکتا ہے۔ دوسرے بندے کو بتانا کہ یہ میری زکوٰۃ ہے، میں تمہیں دے رہا ہوں، یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ میرے پاس اتنی زکوٰۃ بن رہی ہے، مثلا 5000 ہے 2 لاکھ پر، تو 5000 اب زکوٰۃ بنتی ہے، 5000 سے میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں کیش اس کو دے دوں وہ اپنی ضرورت پوری کر لے۔ ہم اس میں یہ بھی جو جاتے ہیں کہ اگر میں اس کو پیسے دوں پتہ نہیں وہ کیا کرے گا، وہ اب اس کا معاملہ ہے، ہم نے ادا کر دیا، ہماری طرف سے اللہ رب العالمین نے وہ قبول کر لینا ہے کہ ہم نے خلوص نیت سے اللہ سے ڈرتے ہوئے وہ خفیہ طور پر دے دیا۔ اب وہ اگلا بندہ جو کرتا ہے وہ اس کی اپنی ضرورت ہے، وہ کر سکتا ہے، اس میں پابندی نہیں ہے۔ لوگ پراپرٹیاں خریدتے ہیں، کچھ کا ارادہ ہوتا ہے کہ رینٹ میں چلی تو رینٹ پہ دے دیں گے، اور اگر سیل ہو گئی تو سیل کر دیں گے۔ اب اس میں جو ہے
साल भी गुजर जाते हैं अक्सर ऐसे। जी जी, कई साल गुजरते हैं। प्रॉपर्टी के हवाले से काफ़ी इसमें हैं मसाइल, और किस पर ज़कात है किस पर नहीं है। इसमें यह है कि अगर तो आपने अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए चीज़ ली है, देखें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बड़ा खूबसूरत निज़ाम दिया है। बंदे के पास माल है, वो अच्छा पहने, अच्छा सोए, अच्छे में रहे, अच्छे पर सवार हो, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। आपके पास अगर 10 करोड़ की भी गाड़ी है तो उस पर ज़कात नहीं है, अगर आपके अपने इस्तेमाल में। आपके पास अल्लाह ने अगर आपको दिया माल, आपने महल भी अपना बना लिया है ना, अरबों में अगर उसकी कीमत है, आपके रहने के है, उसमें इसराफ नहीं होना चाहिए। मसलन आप घर के 2 अफराद हैं, आप महल को क्या करेंगे फिर? उसकी सफाई करते ही मर जाएंगे या मुलाजिम रखते ही थक जाएंगे। इस तरह नहीं, इसराफ नहीं होना चाहिए। बाकी आपकी ज़रूरत है, उसमें जिस तरह भी आप रहना चाहते हैं रह सकते हैं, उस पर ज़कात नहीं। ज़कात उस पर है जो इजाफी माल है। प्लाट है आपका, प्लाट आपने ख़रीदा है इसलिए कि बच्चे बड़े हो रहे हैं, ज़रूरत पड़ेगी, घर छोटा है हमारा, इसके ऊपर भी नहीं बना सकते, तो ये बच्चों के लिए प्लाट ख़रीदा, बड़े होंगे, मुझे इस्तात हुई तो मैं उनको बनवा दूंगा, वरना वो ख़ुद कमाएंगे और बना लेंगे, तो इस पर ज़कात नहीं है, वो जितने साल भी पड़ा रहे, क्योंकि वो आपके ज़ाती इस्तेमाल में। इसी दौरान आप कहते हैं कि यार चलो मैं इसको बेच देता हूँ। अब जब उसको आप बेचेंगे तो जब बेचकर वो कीमत आपके पास आएगी, फिर उसमें से आप 2.5% निकाल दें। एक ये है। दूसरा ये है, प्रॉपर्टी के हवाले से भी होता है। प्रॉपर्टी डीलर जो हैं वो तो नहीं रखते, उन्होंने लिया, उसके ऊपर बाज़ दफ़ा तो आजकल, बल्कि बाज़ दफ़ा क्या आजकल तो ये होता है कि वो कुछ कीमत उसकी अदा करके पार्टी ढूंढने लग जाते हैं, वो ख़ुद पूरी नहीं देते अदा। अगर चाहे कि शरई नुक्ता निगाह से ये तरीका दुरुस्त नहीं है कि जब तक चीज़ आपकी मलकियत में ना आ जाए आप उस वक्त ना उसको बेचें। ये शरीयत ने हुक्म लगाया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस पर पाबंदी। अब वो इस तरह करते हैं कि उनके पास एक प्लाट आ रहा है, एक मकान आ रहा है, वो ख़रीद रहे हैं बेच रहे हैं, ख़रीद रहे हैं बेच रहे हैं। अब उसके अंदर उनका क्या मामला होगा? अब उनका काम ये तिजारत है, तो उरूद तिजारा के ये अंदर आ जाता है। उसका ये है कि वो जिसको जैसे जैसे बेचते जा रहे हैं उसका वो 2.5% निकालते जाएंगे, उसके 2.5% वो ज़कात अदा करते जाएंगे, और वो प्रॉफिट इतना का होता है कि वो बंदे को कोई ज़्यादा मुतासर नहीं करता। प्रॉपर्टी 5 साल के दौरान उसके बाद पैसे भी लेंगे वो 2.5%, जब 5 साल बाद बेचेगा, जिस दिन बेचेगा उस दिन 2.5%। जी जी जी, निकाल ले। यानी बेचने ख़रीदने के लिए जो भी होगा उस पर ज़कात उसको देना होगी। अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए तो फिर नहीं। बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो पूछते हैं तो फिर जो सही बात है वो बताएं। अगर वो पूछ लेते हैं तो सही बात जो है वो फिर आप उनको बता दें कि हाँ भी ये मेरी तरफ से तोहफ़ा है, हदिया है। आप अगर तोहफ़ा हदिया भी देंगे ना किसी को भी, अपने से ज़्यादा मालदार को भी आप कोई देते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तोहफ़ा दो और लो, इससे मोहब्बत बढ़ती। आप वो जो तोहफ़ा या हदिया देंगे ना किसी को भी, वो आपकी तरफ से सदका ही है, आपको उसकी तरफ से सदक़े का अजर ही मिलेगा। अगरचे उस पर नाम नहीं हम बोलते, हम नाम नहीं बोलते, लेकिन उसको रवाज या रस्म के तौर पर नहीं अदा करना चाहिए, या ये नहीं होना चाहिए कि हाँ मैं अपने अफसर को ये दूंगा तो छुट्टी मिल जाएगी, ये नहीं होना चाहिए। ये बतौर रिश्वत चला जाता है। जिस तरह एक सहाबी को ज़कात जमा करने के लिए भेजा था, वल आमिलीन अलैहा, ज़कात के इस हवाले से, तो उन पर भी उनकी तनख्वाह वगैरह या जो खर्च होता है वो ज़कात में से उनको लग सकता है। वो गए तो कुछ लोगों ने उनको तहाइफ भी दी है। जब वापस बैतुल माल में आके माल जमा कराया तो वो तोहफे नहीं जमा करवाए थे। वो तोहफे जब जमा नहीं करवाए थे तो सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस वक्त अमीरुल मोमिनीन थे, तो कहते भी आपको हदाया भी मिले हैं, तहाइफ भी मिले हैं। तो वो सहाबी कहते हैं कि वो तो मेरे हैं। तो सैयदना उमर कहते हैं कि आपको भेजा किस लिए था, आपके पास ओहदा और मर्तबा क्या था, अगर वो होता तो आपको ये मिलते, तो इसलिए ये बैतुल माल में जमा होंगे। तो वो बैतुल माल में जमा करवाए थे। छोड़ दें उसको। बहरहाल ये शरई हुक्म है, अगर कोई उसके अंदर करता है तो वो अपने लिए वबाल जान बनाता है, तो वो मुनासिब नहीं है। किसी भी ओहदे और मनसब की वजह से आपको कोई चीज़ मिलती है तो वो अमानत ही होती है। अच्छा, मैं थोड़ा सा नहीं समझ पाया। जी जी जी। कि एक प्लॉट है, उसको सेल किया गया जी, तो उसकी जो रकम आएगी, जो मुनाफा होगा उस पर ज़कात दी जाएगी। ये नहीं, प्रॉपर्टी या ज़मीन जो है वो टोटल पर उसकी निकलेगी। ठीक है। जी जी, टोटल प्रॉपर्टी की ज़मीन की निकलेगी। जी 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 जी।
اس پہ ٹوٹل اگر 1 سال گزر جائے تو ہاں سال اگر اس کے اوپر گزر جاتا ہے حولان الحول تو پھر ہے، لیکن جو پراپرٹی کا کام کرتا ہے وہ تو سال نہیں گزارتا نا، چلیں ٹھیک ہے. اس کا ٹوٹل مرچ کر لیا جائے گا کہ ہاں اس نے یہ اتنا بزنس کیا ہے. اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ وہ اپنے سال کا حساب لکھتا رہے، اگر وہ اس میں ادا نہیں کرتا سال کا حساب لکھتا رہے، سال جب ہو اس وقت وہ نکال لے، جی اس میں وہ نکال لے. یہ بھی اس بالکل جس طرح کوئی آپ کی تجارت ہے، کاروبار، اب جیسے فیکٹری ہے، زکوٰۃ کے خیر بہت سارے مسائل ہیں، میں نے تو انتہائی اختصار سے اس کو ادا کرنے کے حوالے سے بھی بات کی ہے، فضیلت بات کی ہے، نہ کرنے والے سے. وہ ایک فیکٹری ہے، مثلا فیکٹری میں اب کروڑوں کی مالیت کی مشین ہوتی ہے، اب شریعت نے اس مشین پر زکوٰۃ نہیں رکھی. اس کی جو پروڈکٹ ہے آپ جو سیل آؤٹ کر رہے ہیں، وہ جو بنا کے آپ کو دے رہی ہے اس پر زکوٰۃ ہے. مثال کے طور پہ یہ کنسٹرکشن کے کام میں اب آج کل جدید مشینری آ گئی. اب ایک بلڈوزر اگر بندہ خریدے، ایک مشین ہی خریدے تو غالباً کروڑوں میں ہوگی، مجھے صحیح اندازہ نہیں ہے لیکن ظاہر ہے وہ اتنا کام کرتی ہے. جی. اب کسی بندے کے پاس 10-12 کروڑ ہو وہ تو صاحب نصاب ہے، لیکن اب جب وہ یہ مشین خرید لیتا ہے تو وہ اپنے کام کے لیے خریدتا ہے، اس مشین پر زکوٰۃ نہیں ہے. ہاں وہ مشین جو آمدن اس کو دے گی پھر اس پر ہے. بندہ پلاٹ بناتا ہے، کرائے پہ چلا جاتا ہے، تو کرایہ جب آئے اس جی یہ کرائے کے حوالے سے جو ہے کہ زمین ٹھیکے پر دینا، زرعی زمین بندہ ٹھیکے پر دے دیتا ہے. اسی طرح مکان بناتا ہے، وہ مکان دے دیتا ہے، اس کی ایک بلڈنگ ہے، اس میں 10-12 فلیٹ ہیں یا اس طرح، تو وہ ان کی جو مالیت ہے اس پر زکوٰۃ نہیں. وہ جو رینٹ آپ کے پاس آئے گا اس کی یعنی آمدن جو آپ کے پاس آئے گی، یہ فیکٹری والا ہی حکم ہے. آمدن جو آپ کے پاس آئے گی اس آمدن پر زکوٰۃ ہے سال گزرنے پر. اگر آمدن آپ کے پاس مثال کے طور پہ آپ کے فلیٹ ہیں 2-3 ہیں، 50 ہزار ان کا رینٹ ہے، تو 1 لاکھ مثلا ماہانہ آپ کے پاس آ رہا ہے، 1 لاکھ ماہانہ آ رہا ہے، آپ صاحب نصاب ہیں. اب 12 مہینے میں آپ کے پاس 12 لاکھ ہو جائے گا تو آپ کو 1 لاکھ پر زکوٰۃ نہیں دینی، 12 لاکھ پر دینی. نصاب پر پہنچ کر اس کے اوپر جتنا بھی بڑھتا رہے گا سال کے آخر تک وہ اس ٹوٹل پر زکوٰۃ دینی ہے. اگر آپ کی نکلتی آپ کہتے ہیں کہ ہاں سال بعد اتنا ہو جائے گا تو وہ منتھلی دن نکالتا رہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، وہ اس وقت ادا کرے. لیکن جب نصاب کو پہنچ کے اس کی مدت گزر گئی پھر نہ انتظار کرے، کیونکہ موت آ گئی تو وہ قرض دار مرے گا، پھر اس کو اللہ کا قرض دینا ہے. بٹ جی تھوڑا سا یہ کرایہ اس کا مثلا آ رہا ہے، اب وہ صاحب نصاب ہو گیا لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا خرچہ بھی ہے، وہ رینٹ پر یعنی وہ اپنے گھر کا سرکل چلاتا ہے. کئی اس طرح کے لوگ بھی موجود ہیں کہ وہ ان کی جائیداد پراپرٹی ہے، دکانیں ہیں، اس کا رینٹ ان کے پاس آتا ہے تو پھر ان کے گھر کا سرکل بنتا ہے. تو اگر گھر کا سرکل چلا رہے ہیں اور وہ ساتھ ساتھ کرایہ خرچ ہوتا جاتا ہے تو پھر زکوٰۃ نہیں، کیونکہ وہ نصاب کو ہی نہیں پہنچا. نصاب کو اگر پہنچ گیا تو سال نہیں گزرا، تو اس وجہ سے پھر اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے. مؤخر کرنے کے حوالے سے پوچھ رہے تھے کہ مثلا میں 28 رمضان کو میرا سال گزر گیا، اب میں نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، میں نے نکالنی ہے زکوٰۃ، میں نے پیسے نکالنے، تو یہ اللہ کا حق ہے. شریعت نے یہی کہا کہ جتنا جلدی ہو قرض ادا کر دینا چاہیے. اللہ کے ساتھ ہم یہ تجارت کر رہے ہیں، یہ قرض ہے، اللہ کو ہم دے رہے ہیں، اس کا بدلہ ہمیں ملے گا، تو یہ جتنا جلدی ہو اتنی جلدی ادا کر دینا چاہیے. کوئی شرعی مجبوری بندے کی بعض دفعہ ہوتی ہے کہ وہ صاحب نصاب ہوتا ہے لیکن اس کے پاس ادا کرنے کے لیے ابھی کچھ نہیں ہوتا، تو وہ تھوڑی سی تاخیر یا آگے پیچھے ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. یا اپنوں کو بتا دے کہ یہ کسی 2-3 کو کہ اگر میری موت کا تو کسی کو نہیں پتہ نہیں اور حق ہے، اگر میں تو یہ قرض مجھ پر ہو چکا ہے، یہ ادا کر دینا. اور اس کا دوسرا یہ ہے کہ مثلا گولڈ پر اکثر لوگ سوال کرتے ہیں، کیونکہ زیورات پر بھی زکوٰۃ ہے، صرف یہ نہیں کہ آپ کو سونا چاندی زیورات کی شکل میں بھی ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ ہے. اب کہتے ہیں جی زیورات استعمال کیے جاتے ہیں اور ہمارے پاس تو اور پیسے نہیں ہیں، اب وہ زیور ہمیں مل گئے، کوئی جہیز میں، کوئی منہ دکھائی میں، اس طرح خواتین کے سوال آتے ہیں. اب اس میں اگر پیسے نہیں ہیں تو زکوٰۃ آپ اس سونے کو بیچ کر ادا کر دیں. آپ کے پاس 7 تولے ہے، آپ اس کا 2.5% نکالیں گے گرام کی شکل میں یا تولے کی یا جس طرح بھی جتنا بھی وہ وزن بنتا ہے، آپ نے جب نکال دیا یقیناً وہ اس وزن سے کم ہو جائے گا. تو اگلے سال اگر آپ کے پاس 7 تولہ نہیں ہے تو پھر زکوٰۃ نہیں ہے. قرض کے حوالے سے، قرض میں یہ صورتحال ہے، اس کا اصول ہے کہ جو چیز کے آپ مالک ہیں آپ ادا کریں گے. پارٹنر کے حوالے سے آپ کر رہے ہیں، دیکھیں کاروبار کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں. کاروبار میں اگر آپ پیسہ لگاتے ہیں تو آپ ایک انویسٹمنٹ کرتے ہیں، ایک آپ اس کو بطور پارٹنر شامل کرتے ہیں. مثلا آپ یہ بھائی سے کر رہے ہیں، کہتے ہیں بھی میرے پاس
کام میرے پاس ایک ہے لیکن میرے پاس 5 لاکھ ہیں، 5 لاکھ اور کام 10 لاکھ کا ہے، 5 لاکھ آپ لگائیں 5 لاکھ میں لگاتا ہوں، آپ دونوں اب پارٹنر بن گئے، اس کا نفع نقصان کے آپ دونوں برابر کے شریک ہیں۔ اگر آپ یہ کہیں کہ آپ مجھے 5 لاکھ دے دو، پارٹنر بھی بن جاؤ اور اس کے اوپر میں منتھلی آپ کو یہ دیتا ہوں، تو وہ سود ہے، وہ نہیں۔ اب وہ کہتے ہیں نہیں یار میں انویسٹمنٹ نہیں کرتا، میں پارٹنر نہیں آپ کا بنتا، میں آپ کو بطور قرض دے دیتا ہوں، تو آپ جو 5 لاکھ ان سے بطور قرض لیں گے اس کی زکوٰۃ ان پر ہے، آپ پر نہیں ہے، کیونکہ مالک 5 لاکھ کے یہ بھائی صاحب ہیں، اس کی زکوٰۃ انہوں نے دینی، اور اس 5 لاکھ کو جو حسب وعدہ ہے وہ آپ نے ان کو ادائیگی کرنی ہے، قسطوں میں کرنی ہے یا ایک ہی دفعہ کرنی ہے۔ لیکن اس 5 لاکھ کے اوپر اگر آپ 1 روپیہ بھی دیتے ہیں یا آپ کے درمیان دوستی نہیں ہے، کوئی زیادہ وہ نہیں ہے، اور وہ آپ کے پاس آ کے فوائد اٹھاتے ہیں، آپ کے کام میں سے کوئی چیز لے گئے، مثلا کوئی شاپ ہے آپ کی دکان ہے وہاں سے کوئی چیز لے گئے اٹھا کے کھا لی، پیسے نہ دیے، تو یہ سود کھا رہے ہیں پھر۔ تو اس میں یہ ہے اتنا خطرناک ہے، اتنی پابندی ہے کہ اگر آپ نے کسی سے قرض لیا ہے اور اس کے عوض کوئی بھی فائدہ آپ حاصل کرتے ہیں تو گویا کہ وہ آپ اس قرض کے بدلے، کیونکہ وہ آپ کا مقروض ہے، ممکن ہے خاموش ہو جائے، آپ یہ سود کی شکل اختیار کر جاتی ہے، آپ سود اس سے لیتے ہیں۔ ہاں آپس میں تعلق ہے، بیٹھنا اٹھنا ہے، دوستی ہے، فیملی ٹرم ہے، تو اس میں کھانا پینا یہ چیزیں چلتی ہیں، تو پھر ممانعت نہیں ہے۔ کس طرح گاڑیوں کا کام ہے؟ سیل پرچیز 5-10 لاکھ کس نے فکس کیے ہیں؟ 5 لاکھ یعنی وہ گاڑی ہی اتنے کی سیل پرچیز کرے، ہاں تو اس کا سال بعد وہ حساب کر لے کہ میں نے کتنے کا کام کیا ہے، کیسا پروفٹ مجھے ہوا ہے آمدن پر۔ جی ہاں بالکل اسی طرح، ظاہر سی بات ہے گاڑی کا تو وہ مالک نہیں بن رہا نا ابھی، یہاں تو یہ ہے کہ شو روم ہے اس کے پاس، وہ مالک بن رہا ہے۔ آج کل تو ویسے شو روم پر بھی گاڑیاں کھڑی کی جاتی ہیں۔ جی وہ نصاب کو تو پہنچ رہا ہے نا، پھر تو وہ ادا کرے گا، لیکن حولان الحول اس کا ہونا ضروری، یعنی حساب وہی ہے کہ اگر وہ ساتھ ساتھ حساب کرتا جائے تو سال بعد وہ اس پہ نکال لے۔ عروض التجارہ کے اندر جو بھی چیزیں آتی ہیں نا وہ ٹوٹل پر لگائی جاتی ہیں، عروض التجارہ میں، یعنی کہ بزنس میں، تجارت میں جو چیزیں ہیں وہ آپ کی آتی رہتی ہیں جاتی رہتی ہیں۔ یہ جو دوسرا مسئلہ فیکٹری والا یا مشینری والا یا وہ آتا جاتا نہیں ہے، وہ آپ کے پاس ایک دفعہ آ گیا اب آ گیا، اس نے پیداوار کر کے آپ کو دینی ہے۔ یہاں پر جو پیداوار دے رہا ہے آپ کو وہ یہ چیزیں دے رہی ہیں بذات خود، مثلا راشن آ رہا ہے، گاڑی آ رہی ہے، پلاٹ آ رہا ہے جا رہا ہے، مکان آ رہا ہے جا رہا ہے، آپ کو یہ پیداوار کر کے دے رہا ہے، تو اس وجہ سے اس پر پھر ٹوٹل پر زکوٰۃ آتی ہے۔ ایک سوال ہے کہ اگر ایک انسان ہے، اس کی ایک سیلری ہے 10,000 یا 15,000، ٹھیک ہے، اور اس کے بچے ہیں 3-4، اور اس کا نا خرچہ مطلب کہ نا بہت مشکل سے ہوتا ہے، تو یہ مجھے بتائیں کہ وہ زکوٰۃ کا حقدار ہے کہ نہیں؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ہم رشتہ داروں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں جو ہمارے اپنے جاننے والے، جو مطلب کہ کام کا نہیں خرچہ چل رہا ہو گھر کا 1 مہینے کا، یہ بس۔ 2 سوال ہیں بھائی کے، دیکھیں اس میں آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کون محتاج ہے، اس کے اندر نمازی ہونا چاہیے، شریعت کا پابند بندہ ہونا چاہیے، جو دین اسلام سے جس کو غرض نہیں ہے اس سے پھر آپ کو بھی نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں اگر اس میں رشتہ دار ہے تو پھر اس کا زیادہ خیال کریں کہ بھئی میں تو نیکی کر رہا ہوں لیکن یہ نہیں کر رہا، تو میرا رشتہ دار ہے، میں لازمی طور پر اس کو بھی نیکی پر لگواؤں، تو یہ غرض ہونی چاہیے۔ باقی یہ ہے کہ آپ جب سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ محتاج ہے، انما الصدقات، یہ تمہارے جو صدقات ہیں، للفقراء والمساکین، پہلے 2 جو اللہ نے بتائے ہیں وہ محتاج، فقیر، مسکین ہی بتلائے ہیں، وہ آپ کا رشتہ دار ہے، آپ کا دوست ہے یا نہیں ہے، اور اگر رشتہ دار کے ساتھ کرتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ 2 نیکیاں کر رہا ہے، ایک کہ اس کی مالی مدد کر رہا ہے، دوسرا اس کے ساتھ صلہ رحمی کر رہا ہے۔ رشتہ دار، یہ صلہ رحمی اور قطع رحمی والا تعلق رشتہ داروں فیملی کے ساتھ ہے، دوست کے ساتھ نہیں، کسی اور کے ساتھ نہیں ہے، راہ چلتے کسی کے ساتھ نہیں، تو ادھر 2 نیکیاں ہیں۔ آپ رشتہ دار کسی کے ساتھ کرتے ہیں، ہاں رشتہ دار مثلا بھائی بہن ہے یا والد بیٹا، اور وہ ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، کفالت ایک ہی، اس میں نہیں ہے، مثال کے طور پہ والد کفیل ہے، اس کا بیٹا غریب ہے، تو وہ والد بیٹے کو اپنی زکوٰۃ نہیں دے سکتا، کیونکہ وہ تو اس کے ویسے ہی آلریڈی متحد ہے،
تو وہ دوسرے جو رشتہ دار ہیں جو الگ رہتے ہیں، یا اگر یہ بیٹا بھی الگ ہے، اس کا رہنا سہنا الگ ہے، کمانا الگ ہے، فیملی سب کچھ الگ ہے، تو پھر دی جا سکتی ہے، اور یہاں پر پھر ڈبل اجر ہے، یہاں پر ڈبل اجر ہے۔ باقی غریب اور مسکین کو دیکھنا، جانچنا، تلاش کرنا، وہ ہر بندے کا اپنا اپنا ہے، وہ سمجھ سکتا ہے کہ کون کس طرح کا ہے۔ باقی ہمارے لیے مشکل اس وقت اس وجہ سے پیدا ہو چکی ہے کہ یہاں ہمارے ہاں کاروبار ہے، کاروبار ہے، اور ریاست کی طرف سے کوئی اتنی اس پر پابندی نہیں ہے، ورنہ جو بیت المال کا سسٹم ہوتا ہے، بیت المال کے سسٹم میں انہی لوگوں کو پہنچایا جاتا ہے، اور یہ گدہ گری منع ہوتی ہے۔ اور پھر نبی علیہ السلام کی اس پر بڑی سخت وعید بھی ہے کہ جو بیجا سوال کرتا ہے اس کو حاجت نہیں، بس وہ سائل بنا بزنس کر رہا ہے۔ یہ قیامت کے دن جب اس کو پیش کیا جائے گا تو اس کے جسم پر گوشت نہیں ہوگا، نوچ لیا جائے گا، وہ ڈھانچہ ہوگا، ہڈیوں کا ڈھانچہ وہ آئے گا چلتا ہوا۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ تو اس پر بڑی سخت وعید ہے، لیکن بس جنہوں نے تجارت کی ہوئی ہے، بزنس، ایک ٹھیکیدار ہے، باقی اس نے چوک چوراہے تقسیم کیے ہوئے، باقاعدہ خون ریزی ہو جاتی ہے، کوئی دوسرا آ جائے خون ریزی ہو جاتی ہے، کیمیکل کے ذریعے مصنوعی زخم بناتے ہیں، بس اللہ رحم کرے۔ لازمی طور پر غریب مسکین کو تلاش کرنا چاہیے۔ ایک انسان مسلمان نہیں ہندو ہے، فار ایگزامپل اگر میرے کوئی جاننے والا ہے اور ضرورت مند ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ جی ہو گیا پورا۔ غیر مسلم ہے یا اسلام نہیں قبول کیا اس غرض سے کہ اگر میں اس سے یہ مدد کروں گا اس کی تو یہ میرے قریب آئے گا، میں اس کو اسلام کی دعوت دوں گا، یہ اسلام قبول کر لے گا، اگر یہ مقصد ہے اور یہ نظر آ رہا ہے تو پھر اس کو دی جا سکتی ہے۔ اگر وہ میرا مقصد یہ ہے کہ میں اس کی مدد کرنا چاہتا ہوں، آپ اس کی مدد کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر مسلمان زیادہ مساکین اور محتاج ہیں، وہ زیادہ حقدار ہیں۔ جی اگر آپ ویسے ہی کرتے ہیں تو وہ اس میں سے نہیں کرنی چاہیے، ویسے ضرورت مند ہے تو آپ ویسے وہ کر دیں تو وہ اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ صراحت کے ساتھ اسلام کی دشمنی نکالتا ہے، اسلام کو برا بھلا کہتا ہے، مسلمانوں کہتا ہے، اگرچہ آپ کے سامنے نہیں کہتا، آپ کے سامنے وہ کہتا نہیں یہی ہے، اگر یہی ہے تو بھائی قبول کر لو، اس دعوت کو قبول کر لو، کیوں نہیں کر رہے؟ اگر تو وہ دشمنی کرتا ہے تو پھر وہ جیسا بھی ہے پھر نہیں ہے۔ ان کو اصل میں یہ پتہ ہوتا ہے نا کہ مسجد میں لوگ جو آئیں یہ دیتے ہیں۔ ویسے عام طور پہ تو ہمارے یہ ذہن بنا ہے کہ مسجد کا مولوی صاحب چندہ ہی مانگتا ہے، بس وہ بیچارے کے گھر میں کیا ہو رہا ہے پتہ نہیں ہے، وہ سفید سوٹ پہن کر خوبصورت بن کے بڑا اچھا بن کے امامت کرواتا ہے لوگوں کی، پیچھے اس کو کروڑوں اربوں پتی ہوتے ہیں، لیکن کہتے ہیں لو جی امام صاحب تو ہمارا بڑا امیر ہے۔ تو اس وجہ سے پھر وہ ذہن بنا ہوا ہوتا ہے کہ یہاں سے لوگ جو ہے نا وہ پیسے دے کر کہتے ہیں کہ شاید ہم بخشے گئے ہیں، باقی بھلے جا کر وہ ادھر گالیاں دے یا سود کا کام کرے یا کیا کرے، کسی کا حق کھائے، کسی کی زمین کھائی ہوئی ہو، تو سمجھتے مسجد سے نکلتے ہوئے 5-10 روپے میں ان بھکاری ہے جو کھڑے ہوئے ہیں ان کو دے دوں بس میری نجات ہے۔ وہ روٹین والے ہوتے ہیں، وہ گداگر ہوتے ہیں، پیشہ ور ہوتے ہیں، تو یہ مناسب نہیں ہے ان کو۔ بلکہ اگر وہ صحیح سلامت ہے، کچھ دن پہلے ہی ادھر میں اسی مسجد کی بات ہے، اس سے یہاں باہر نکلا ہوں، ملنے والے آئے ہوئے تھے تو میں باہر ان کو ڈراپ کرنے گیا ہوں، تو وہ آ گئے، ہم دو کھڑے تھے تو میں یوں تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا یہ مسجد ساتھ ہے، آپ نے نماز پڑھی ہے؟ میں نے ابھی جواب نہیں ان کو کوئی بھی دیا کہ ہاں دیتے ہیں یا نہیں دیتے یا جاؤ یا کچھ نہیں، میں نے اتنا ہی کہا کہ ابھی نماز کا ٹائم ختم ہوا ہے، نمازی سارے نکلے ہیں، عصر کا ٹائم، عصر کی نماز ہوئی تھی، تو آپ نے نماز ادا کی ہے؟ اللہ جانتا ہے وہ بندہ چلا گیا، اس کا سوال ہی ختم ہو گیا۔ اچھا اگر کسی کو میں محتاج ہوں، میں غریب ہوں، یار غریب محتاج مسکین ہو تو اللہ کو زیادہ یاد کرو۔ آپ آواز بلند کرتے ہوئے دوسرے کو جو کہتے ہیں اللہ تمہارا بھلا کرے، اللہ تمہیں اولاد دے، اللہ تمہیں جنت میں لے جائے، اللہ تمہیں مکہ لے جائے، اللہ تمہیں مدینہ لے جائے، اور اس کو کہنے کی بجائے خود کے لیے دعا کر لو۔ آپ صدا جو بلند کرتے ہو اور کس کے لیے؟ اس عوض سے کہ وہ مجھے پیسے دے دے۔ آپ خلوص سے دعا کرو، اس کا جو طریقہ کار ہے اس سے دعا کرو، ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، چھپ کر دعا کرو، اللہ سے باتیں کرو، اللہ سے مناجات کرو، اللہ یقیناً دینے والا ہے۔ اور صحابہ کئی اس طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام، وہ علم کی حرص، اسلام دیر سے قبول کیا لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہیں ادھر ہی رہتے تھے،
جاتے نہیں تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عمل نہ میرے سے رہ جائے، کوئی تعلیم نہ رہ جائے، کوئی حدیث مجھ سے نہ رہ جائے. کہتے ہیں کہ میں کہیں جاتا نہیں تھا تو بھوک کی شدت کی وجہ سے بعض دفعہ میں ڈال ہو کر گر جاتا تھا، اور گزرنے والے میرے اوپر سے بھی گزر رہے، وہ سمجھتے شاید یہ اللہ کو پیارا ہو گیا. لیکن نہ سوال ہوتا تھا، پھر اللہ مدد بھی کرتا تھا. اور صحابہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ جی کھجوریں ہیں ان کی یا جو ہے، جس طرح نبی علیہ السلام کے گھر کا حال ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کئی کئی مہینے چولہا ہی نہیں جلتا تھا. سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ ہم 2 کالی چیزوں پر گزارا کرتے تھے، ایک کھجور اور ایک پانی، اس پر کئی کئی دن گزارا. وہ کیسے ہوتا تھا؟ یہ اللہ کی برکت ہوا کرتی تھی. وہ کھجور کھاتے تھے، اللہ پیٹ بھر دیتا تھا. تو یہ اس سے بچنا ہی چاہیے، اجتناب ہی کرنا چاہیے. باقی ہیں جو مستحق ہیں ان کو ذمہ داری آپ کہ آپ تلاش کریں. آپ کا کوئی جاننے والا ہے، آپ کا کوئی رشتہ دار ہے، وہ مستحق ہے، یا وہ کسی مستحق کو جانتا ہے، کوئی بیوہ ہے، کوئی اس طرح معذور ہے اور وہ حقدار ہے، اس تک لازمی پہنچانا چاہیے. ٹھیک ہے جی. ویسے ہمارا سوالوں کا سیشن تو نہیں تھا، لیکن